اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ قرآن اور سائنس اس موضوع پر آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز ادیب، سائنسی دانشور جناب محمد علی سید صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ سید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بس پروردگار کا احسان ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ ہمیں مسلسل وقت دے رہے ہیں اور ہمارے ناظرین یہ پروگرام بہت پسند کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سید صاحب، آپ کی کتاب ہے توحید مفضل پر، جو کہ امام جعفر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے اس میں سائنسی تشریحات بیان کی ہیں جو کہ 4 جلد پر مشتمل ہیں۔ یہ حدیث نہ تو ہم نے کہیں سے سنی ہے، نہ کسی محفل میں، نہ مجلس میں۔ آپ تک اس کی رسائی کیسے ہوئی؟ دراصل یہ جو حدیث ہے توحید مفضل، یہ ایک کتاب ہے توحید الائمہ۔ اچھا۔ یہ کتاب چھپی تھی 1972-73 میں رضویہ بک ڈپو کراچی سے۔ تو مجھے اس کتاب کی ایک کاپی علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے لا کر دی۔ جی۔ اور اس وقت میں اب بھی کچھ نہیں جانتا، لیکن اس وقت تو واقعی کچھ نہیں جانتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو تم پڑھو۔ دوستی تھی ہماری بہت زیادہ۔ جی جی۔ تو میں نے ایک دن اس کو پڑھنا شروع کیا، جانتے ہوئے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو سمجھ سکوں، اور جب پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہیرے جواہرات کی کان ہے، جس کے اور وہ ہیرے جو ہیں وہ زمانے کی گرد و غبار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ضروری ہے کہ کوئی آدمی ان کی تشریحات لکھے۔ واہ۔ اور میں 33 سال یہ کتاب میرے پاس رہی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تو خرید کر بھی دی کہ وہ اس پہ کام کرے، کیونکہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لیکن کسی نے کام نہیں کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور 2010 میں میں نے اس کی سائنسی شرح لکھی۔ واہ۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ اس حدیث کو کبھی سنا نہیں ہم نے کسی ممبر سے یا محفل میں۔ عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ دراصل یہ جو حدیث ہے، یہ اس کا موضوع ہے اثبات وجود خدا، یعنی دلائل اللہ کے وجود کے خدا کے، کیونکہ اس وقت بھی جب امام علیہ السلام کا دور تھا، اور آج بھی جب کہ ہم اس عہد کے اندر زندہ ہیں، تو دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مختلف مذاہب کے اندر اور مختلف قومیتوں کے اندر جو خدا کو نہیں مانتے۔ انہیں ہم دہریے کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، الحاد کہتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وجود خدا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، اور وہی خالق و مالک ہے، اور وہی ہر چیز کو برقرار رکھنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایک ہی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر یہ حدیث ہے، حدیث مفضل۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے مفضل، حدیث مفضل کیوں نام رکھا گیا؟ ہاں، اس کے کیا معنی ہے؟ ہاں، تو مفضل ابن عمر اصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، جو بہت ذہین، اور ان کے ذہن میں بہت سے سوال آتے تھے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے، کب ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ امام سے رجوع کرتے تھے، اور پھر امام ان کو سمجھاتے تھے۔ اچھا، کہتے بھی ہیں کہ انسان جب سوال کرتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی، سوال تو آدھا جواب ہے۔ جی جی۔ اور سوال کرنا سکھانا چاہیے نئی نسل کو کہ سوال کرے۔ جی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سوال جو ہے نا، وہ اس کا جواب لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو
تو مفضل ابن عمر جو تھے یہ نوجوان تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ دونوں ائمہ کے وکیل مطلق تھے۔ اچھا۔ اور ان کی یعنی آپ کبھی ان کو ریسرچ مطلب گوگل پہ جا کے ان کے بارے میں سرچ کریں تو ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روایتی جو دوسرے لوگ تھے جو امام کے ارد گرد رہتے تھے ان سے ذرا مختلف نوعیت کے تھے، یعنی ہم آج کی زمانے میں سمجھ لیں کہ ایک سائنسی سوچ تھی ان کی آج کے زمانے میں۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے حدیث مفضل کے نام سے مشہور ہے، جیسے میں نے کتاب کا نام ہے توحید الائمہ، تو اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا مولانا ہارون زنگی پوری صاحب نے انڈیا میں، آج سے تقریباً 80 سال پہلے۔ اب 80 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، آج کی اردو کچھ اور ہے، اس زمانے کا اسلوب نگارش کچھ اور تھا، آج کا کچھ اور ہے۔ جی جی۔ تو مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کا ترجمہ جو تھا نا اس کو تقریباً ری رائٹ کیا، آج کی زبان میں لکھا تاکہ آج کے نوجوانوں کی سمجھ میں آ سکے، اور اس کا اسلوب بھی بیان کرنے کا اس کو بھی تبدیل کیا۔ اور میں نے یہ کیا کہ کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ الگ طرح سے لکھا ہوا ہے، اور جو میں نے تشریحات کی ہیں وہ الگ طرح سے ہیں، تاکہ قاری جو ہے سمجھ سکے کہ یہ کلام امام ہے اور یہ جو تشریح ہے یہ فلاں صاحب نے کی ہے۔ اچھا، اس حدیث کا کبھی آپ نے تذکرہ اس لیے نہیں سنا؟ نہیں سنا۔ کہ اسی کتاب میں اگر آپ میری کتاب دیکھیں گے تو اس میں علماء کے تبصرے ہیں، مثلا علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ، انہوں نے اس کے تبصرے میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، جی ہاں، لیکن نہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آتی تھی نہ پڑھانے والے کی سمجھ میں۔ جی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جب لکھا اس کو تو وہ لوگ اس میں آنے لگی، آپ نے اتنے سہل انداز میں لکھا ہے کہ ہر پڑھنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، تو اب سمجھ میں اس لیے نہیں آتی تھی کہ جو پڑھانے والا ہے وہ بھی سائنس نہیں جانتا، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی سائنس نہیں جانتے۔ جی جی۔ میں نے اس خلا کو پر کر دیا، اور اب الحمدللہ یہ جو کتاب ہے میری کتاب سے یہ مختلف مدارس میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور میری کتاب سے پڑھی جاتی ہے تو لوگ زیادہ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کا موضوع جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس بات وجود خدا ہے، تو یہ توحید الائمہ نامی جو کتاب میں نے کہا نا اس کا ایک حصہ ہے، اس کے ایک حصے میں توحید مفضل ہے۔ توحید مفضل جو ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4 لیکچرز ہیں۔ اچھا، 4 لیکچرز، اسی وجہ سے آپ نے 4 کتابیں 4 کتابیں جی۔ اچھا، ان کی کچھ عنوانات بتائیں گے، موضوعات؟ جی ہاں، 4 کے۔ تو ان میں سے جو پہلا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے انسان۔ ہاں، اس میں امام نے جو گفتگو کی انسان کے بارے میں کی، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، اس کے اعضاء کے بارے میں، اور کچھ اور بھی، جس میں سے کچھ اس پروگرام میں ہم عرض کریں گے۔ جی جی۔ دوسرا لیکچر جو اس کا عنوان ہے حیوانات، جی ہاں، یعنی پرندے، جانور، چوپائے، رینگنے والے جانور، شہد کی مکھی، مچھلیاں، پرندے، ان کے پر، ان کی ساخت، ان کی ضروریات۔ تیسرا لیکچر جو ہے وہ پیور فزکس کے موضوعات ہیں۔ اچھا، اس میں زمین و اس کا عنوان ہے زمین و آسمان۔ تو اس میں خلا، زمین، آسمان، ستاروں کی گردش، سورج چاند کی گردش، پھر فضاؤں کا، موسموں کا بدلنا، درختوں کا اگنا، ان سب چیزوں کو وجود خدا کی نشانی کے طور پہ بیان کیا امام نے۔ چوتھا لیکچر جو ہے اس کے اندر زندگی کی مشکلات، بیماریاں اور زندگی، موت، آفات و حادثات، یہ سب زندگی میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو امام نے چوتھے لیکچر میں ان موضوعات پہ بات کی کہ یہ کیوں رونما ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور بہرحال وجوہات ہیں اس کی۔ تو یہ 4 لیکچرز کی شکل میں اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں اس کی سائنسی تشریح لکھی ہے۔ اچھا، سائنسی تشریح بھی میں نے اس طرح سے نہیں لکھی کہ میں خوش عقیدگی کے اندر بات کروں اور کسی امام کی بات کو، مطلب جو باتیں امام نے نہیں کہیں وہ بھی میں اپنی بات میں شامل کر لوں۔ الحمدللہ کہ میں اس سے محفوظ رہا، اور میں نے امام کا جو قول ہے وہ امام کے قول کے طور پہ لکھا، اور جو سائنسی تشریحات لکھی
وہ اس کے سارے میں نے سائنسی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اچھا، اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب دوسری صدی ہجری تھی نا امام جعفر صادق علیہ السلام کا عہد، تو اس عہد میں سائنس تو ظاہر ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک ہے سائنس تو رہے گی، سائنس تو ہے، کیونکہ سائنس کسی سائنسدان نے ایجاد نہیں کی، پھر بھی اللہ کی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہیں، یہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر، مشاہدے، تجربے اور اس سے نتائج اخذ کرنے کا نام سائنس ہے۔ سائنس ہے، بالکل صحیح۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہی باتیں ہیں کہ تم ان پہ غور کیوں نہیں کرتے، تم زمین پہ چل پھر کر تو دیکھو کہ اب کس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کا آغاز کرتا ہے اور کس طرح ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تم اس پانی پہ غور کیوں نہیں کرتے، تم آگ پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ آگ کہاں سے آ گئی۔ مطلب اس طرح کے سوال ہیں، اور یعنی حکم ہے کہ بھئی اس پہ غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ کہنے کا مطلب قرآن کا یہ تھا کہ جب آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ ان نتائج تک پہنچیں گے کہ آپ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ لیڈ کریں گے دوسری قوموں کو۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہوا کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کا کام ہم نے کسی اور پہ چھوڑ دیا، اور ہم صرف قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہی ائمہ علیہم السلام کے علوم کا بھی عالم ہے کہ حدیث مفضل جیسی اہم کتاب، جی جی، کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا اس کا۔ بالکل، تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو لوگ تذکرہ کرنے والے ہیں وہ سائنس نہیں جانتے، تو وہ ان باریکیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا سید صاحب، تھوڑا سا وقفہ لے لیں، اجازت ہے آپ کی؟ ناظرین، وقفہ ایک بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ سید صاحب بتا رہے تھے اپنی کتاب کے سلسلے میں، آپ کی کتاب انسان پر ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے؟ ہاں، یہ بہت آپ نے دلچسپ بات کی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ 2 ہجری کے اندر جی جی، سائنس دان تو نہیں تھے نا، بالکل، نہ سائنسی تجربات تھے جن سے تصدیق ہو سکے کسی بات کی سچائی کی، یا اس کے دوسرے زاویوں کو دیکھا جا سکے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بات تو ساری، یعنی اس بات وجود خدا تو بیسک موضوع ہے، جی جی، لیکن جو دلائل دیے ہیں امام نے، اس میں کہیں قرآن کی کوئی آیت استعمال نہیں کی، نہ کوئی حدیث استعمال کی۔ آپ نے جتنے دلائل دیے اسی آثار کائنات اور قوانین فطرت سے دیے، ان درختوں سے، پودوں سے، انسان کے وجود سے، زمین و آسمان سے، سورج چاند ستاروں کی حرکات سے، یعنی موضوع سارے سائنسی ہیں۔ جی جی، تو ہمارے ایک بہت سینئر دوست تو نہیں میں کہہ سکتا، بزرگی تھے ہمارے، پروفیسر وقار زبیری صاحب، ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو میں نے ان کو اس کا مسودہ دیا حیوانات والی کتاب کا، تو وہ پڑھ کے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ خود زولوجی کے پروفیسر ہیں، دنیا بھر میں زولوجی پڑھاتے رہے، ماہر حیاتیات ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ جو تبصرہ لکھا ہے جی جی، کتاب کے اوپر، وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام 2 صدی ہجری میں بیان کر رہے تھے، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ خوردبینیں تھیں، نہ دوربینیں تھیں، نہ سائنسی آلات تھے، لیکن جو وہ اس وقت بیان کر رہے تھے، آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرندے کے پر کی جو تفصیلات، میں وقار زبیری صاحب کہتے ہیں جو پرندے کی پر کی تفصیلات میں مائکروسکوپ سے دیکھ کے بیان کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 ہجری میں بغیر مائکروسکوپ کے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ کہہ دینا ہمارے لیے، میرے لیے خوشی کا سبب ہے، اور ان تک ایک پیغام بھی یہ پہنچا کہ ہم جو ہیں، یعنی اہل بیت کے ماننے والے، ان کی شناخت علم سے ہے۔ بے شک، ہم دروازہ علم پہ بیٹھنے والے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں سامنے لانی چاہیے جو علوم آل محمد ہیں، اور وہ بیشتر چیزیں جو ہیں نا، ان کے اوپر ہمارا جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں
ان کی توجہ نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان کے بارے میں کتاب ہے، تو اصل میں یہ کتاب تو ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، میں نے اس کی سائنسی تشریحات جی جی۔ تو اس میں پہلی کتاب جو ہے اس کا عنوان ہے انسان۔ جی، یعنی انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کبھی نہیں تھا اور کبھی ہو جاتا ہے، پھر کبھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا اور پھر جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے ضروریات زندگی اس کے معیار کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق خداوند تعالیٰ فراہم کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور اس کا سائز خشخاش کے دانے کے برابر ہوتا ہے، تب بھی اس کی ضروریات زندگی اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، جب کہ نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں بننے شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دنیا میں اس کے لیے لباس خریدے جا چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل کے اندر ایسی رحم پیدا کیا بچے کے لیے، اتنی محبت پیدا کی ہے کہ دشمن کا ہی بچہ ہو آپ اس کو پیار کر کے جاتے ہیں۔ یہ کس نے پیدا کی یہ ساری چیزیں؟ اس کے بہرحال ایک میں بات کرنا چاہوں گا اس کتاب کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کتاب کا پس منظر کیا ہے؟ جی جی۔ ہوا یہ کہ مفضل ابن عمر جوان تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو وہاں دو دہریے آ گئے جو بہت سیزن دہریے تھے، بڈھے، اور انہوں نے خدا کے وجود کے خلاف بات کرنا شروع کی۔ تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا۔ تو وہ بہت سیزن تھے لوگ، بڈھے تھے، سینئر لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مفضل دیکھو تمہارے جو استاد ہیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے سامنے ہم اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ان کو کبھی غصہ نہیں آتا، وہ ہماری باتیں پوری تفصیل سے سنتے ہیں، ہمارے مزید دلائل مانگتے ہیں ہم سے خدا کے نہ ہونے کے۔ جی جی۔ اور جب ہم بالکل ختم ہو جاتے ہیں اپنی بات کر کے، تو وہ ایک چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں اور ہمارا جو دلائل کا محل ہے وہ ریت کی دیوار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم ان کے شاگرد ہو تو ان کی طرح بات کرو، جی، یعنی غصہ نہ کرو، اور اگر ان کے اس طرح بات نہیں کر سکتے تو رستہ پکڑو۔ تو مفضل کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو امام نے جب دیکھا کہ ان کا رنگ سرخ ہے اور غصہ آیا ہوا ہے تو پوچھا کیا ہو گیا، تو انہوں نے بتائی ساری بات۔ تو امام نے کہا تم کل سے میرے پاس آنا اور کاغذ قلم لے کر آنا، جو میں کہتا جاؤں وہ لکھتے جانا۔ اچھا۔ تو مفضل 4 دن تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تھے نماز فجر کے بعد، اور زوال سے پہلے ایک نشست ہوتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، مفضل اس کو لکھتے رہتے تھے۔ تو پہلے دن کا جو لیکچر ہے وہ انسان کے بارے میں ہے۔ جی جی۔ اب وہ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے اس میں ایک چیز بتاؤں کہ امام علیہ السلام نے اس پورے لیکچر میں انیٹومی، فزیولوجی، حتیٰ کہ جینیٹکس تک کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس زمانے کی زبان میں۔ یعنی اس وقت جینیٹکس تو یاد ہی نہیں، معلوم ہی نہیں تھا کسی کو ڈی این اے کے بارے میں۔ انیٹومی، فزیولوجی جو تھی وہ اتنی نہیں کھلی تھی۔ باتیں ساری وہی کی ہیں کہ آپ کی اس طرح کی ہیں کہ باتیں سب سمجھ میں آ جائیں آپ کی اگر آپ غور کریں تو امام علیہ السلام نے اسی ایک پہلے دن کا جو لیکچر تھا اسی میں آپ نے مفضل ابن عمر سے کہا کہ مفضل تم دیکھو کہ جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور انسان ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی بتانا امام یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا خلق ہوئی، ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ دنیا جو ہے نا ایک منصوبے کے تحت خلق ہوئی، ایسا نہیں تھا کہ خود بخود پیدا ہو گئی۔ اگر خود بخود پیدا ہوتی مثلا جیسے کہ دہریے کہتے ہیں کہ مادہ خود شکلیں بدلتا ہے، تو وہی سارے انسان بھی ایک شکل کے ہوتے ہیں اور کوے بھی ایک شکل کے ہوتے ہیں اور بھینسیں بھی ایک شکل کی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، جانوروں میں اللہ نے دوسرا نظام رکھا ہے اور انسانوں میں دوسرا رکھا ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو ہے اس کی یہ جو انگوٹھے کے نشان ہیں یہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تو مشہور ہے کہ ہر جتنے انسان پیدا ہوئے جتنے پیدا ہوں گے ان کی نشان بالکل الگ ہیں۔ تو یہ اتنی سی جگہ میں آپ ڈیزائننگ دیکھیں کس طرح کوئی کر سکتا ہے اتنی ڈیزائننگ، کیا بات ہے۔
کہ خربوں لوگ پیدا ہو گئے اور خربوں سب کے پیدا الگ ہوں گے الگ، لیکن ان کے نشان انگوٹھے کے الگ ہوں گے۔ یہ تو بہت مشہور ہے۔ اب بالکل۔ تو سائنس اس جگہ آ گئی کہ ہر آدمی کی آنکھ، جس کی میری جو آنکھ ہے نا، کرۂ ارض پر دوسرے کسی انسان کی آنکھ ایسی نہیں ہے۔ نہیں ہو گیا۔ میرا جو خون ہے نا بیسیکلی وہ بالکل مختلف ہے دوسرے انسانوں سے۔ وہ گروپ تو ہیں کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ وہ پازیٹیو ہے، لیکن ان میں بھی ویریشنس ہیں۔ ہر آدمی کا ڈی این اے بالکل الگ الگ ہے، اسی سے حتیٰ کہ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی بھی الگ ہوتی ہیں۔ ان میں بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امام نے یہ اسی پہ بات کی۔ امام نے کہا کہ تم دیکھو کہ جانور جو ہے نا سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کوے سارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، چڑیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، چھپکلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، بھینسیں، گائے، ان کا رنگ تو الگ الگ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ پنگوئنس جو انٹارکٹک یعنی برفانی علاقوں سے سفر کرتی ہیں، کینیڈا آتی ہیں، کینیڈا کے ساحلوں پہ جب برفانی علاقوں میں ٹمپریچر بہت بڑھتا ہے تو وہ وہاں سے کینیڈا کے ساحل پہ آتی ہیں، اور وہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ ٹریول کرتی ہیں سمندر میں۔ لیکن جب کینیڈا کے ساحل پہ آتی ہیں تو وہ جو جوڑے وہاں بنے تھے وہ یہاں پر وہی جوڑے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ لاکھوں میں سے سب ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، واہ، میل فیمیل۔ کون سکھاتا ہے ہم کو؟ قدرت۔ خیر، لیکن ہمارے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ان میں فرق نہیں کر پاتے کہ یہ کون سی پنگوئن ہے اور یہ کون سی پنگوئن ہے، اگرچہ ان کا جو نظام ہے ایک دوسرے کو پہچاننے کا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان ان کو پہچان نہیں پاتا کہ یہ کون سی ہے اور یہ کون سی ہے، یہ کون سا طوطا ہے اور وہ کون سا طوطا تھا۔ تو امام نے اسی کو دلیل وجود خدا کے طور پہ آپ نے بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ اگر کہ اس کائنات کا، اس زمین و آسمان کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور اس نے خاص منصوبے کے تحت مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ جی صحیح، خدا کو سب مانتے ہیں، ہاں صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا قرآن پہ بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے، ہمارا رسول پہ بھی ایمان ہے، جی جی آئمہ پر بھی ایمان ہے، اور ہم سب کیونکہ خدا کو مانتے ہیں۔ جی جی لیکن آپ کی جو کتابیں مجھے نظر آتی ہیں اس میں اس بات پہ وجود خدا کا تذکرہ زیادہ نظر آتا ہے، جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، ہر قرآن میں تو بے شمار جگہ ہے نا غور و فکر کا حکم ہے۔ غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ، جی جی، تفکر، مشاہدہ، غور و فکر، تجربہ اور بار بار کا تجربہ اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا۔ تو میں قرآن کی آیتوں کو جب پڑھتا ہوں تو میں ان کو اس زاویے سے بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے ان کو ہم اس زاویے سے بھی دیکھیں۔ یعنی دیکھیں نا، خدا کو تو ہر شخص مانتا ہے، جو اتنے مسلمان ہیں سب مانتے ہیں، لیکن اب ایک حدیث بھی ہے کہ جب آدمی منکر نکیر پوچھیں گے نا قبر کے اندر کہ تمہارا پالنے والا کون ہے، تو مردہ کہے گا کہ اللہ، تو اس پہ جان نہیں چھوٹنے والی۔ وہ فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس اپنی دلیل کیا ہے اللہ کے ایک ہونے کی؟ اچھا، یعنی اگر میں وراثتاً مسلمان ہو گیا، میں کافر کے گھر میں پیدا ہوتا، نہ خدا نہ خواستہ میں کافر ہو جاتا، صحیح بات، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا عیسائی ہو جاتا۔ تو میں نے خدا کو تلاش کرنے کی کیا کوشش کی؟ یعنی میرے پاس اپنی دلیل کیا ہے اس کی کہ خدا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام قرآن اور سائنس کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان محمد علی سید اور اپنے میزبان اقبال حدیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔